کہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو میں کہیں بھی پڑھ لوں گا ہوں تو میں نور بخشی، لیکن ہم صوفی لوگ ہیں، ہم کہیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اکٹھے جا کے بڑی امام پر نماز پڑھی۔ اگلی دفعہ میں نے کہا چلو پچھلی دفعہ تم میرے ساتھ گئے تھے، اس دفعہ میں تمہارے ساتھ جاتا ہوں، اور G74 میں جا کے نماز پڑھی۔ اس نے ایک دفعہ بوا رستم سے ملاقات کرائی، اور بوا رستم جب ہمارے گھر تشریف لائے، ان کی بہت مہربانی، تو انہوں نے ایک عمل بتایا اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کوشش یہ کر لیں کہ یہ ہماری مسجد کے بچے لے آئیں۔ تو میں نے بوا سے کہا کہ بوا اگر کوئی اور پڑھ لے، بوا نے اصرار کیا کہ نہیں، اگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہماری مسجد کے بچے لے آئیں۔ تو G74 کی مسجد سے کچھ بچے آئے اور انہوں نے ذکر کیا۔ تو جس وقت وہ ذکر کر رہے تھے، میرا بڑا بھائی بھی آیا اور وہ بھی ذکر کی محفل میں بیٹھا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا یہ کون بچے ہیں، کیونکہ اتنی کانسنٹریشن کے ساتھ آج تک ہمارے گھر میں اس طرح کی محفل نہیں ہوئی۔ اب ہمارے گھر میں میلاد بھی ہوتے رہتے ہیں، ختم بھی ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ نور بخشی بچے تھے۔ اس نے کہا اس طرح کا ذکر، اس طرح کا فوکس آج تک کبھی میں نے نہیں دیکھا، تو دوبارہ ان سے ریکویسٹ کرو کہ دوبارہ بھی کبھی آئیں۔ دوبارہ پھر علی پور سے بوا سیف اللہ آئے اور وہاں پہ بھی ایک ذکر کی محفل ہوئی۔ اس سے پہلے میں اعتکاف پہ، جو سب سے پہلا اعتکاف اللہ نے بہت سعادت نصیب ہوئی کہ مکہ میں حرم میں پہلی دفعہ اعتکاف پہ بیٹھا، اور ایک دفعہ یہاں پہ جو ہمارا 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، گھر کے قریب والی مسجد ہے وہاں پہ بیٹھا۔ تو وہاں پہ میرا ایک دوست بنا جو بڑا ناپسند کرتا تھا جتنے بھی اہل تشیع اور باقی سارے اس کو، تو وہ اکثر بات سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو جب بوا سیف اللہ ہمارے گھر آئے ختم کے لیے، تو میں نے اس دوست کو بھی بلایا کہ دعا ہوگی تو ذکر میں تم بھی شامل ہو۔ اور میں خود بڑا حیران ہوں کہ ذکر کے بعد اس نے کہا کیا یہ بچے میرے گھر آ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب وہ اس حد کی طاقت، اس ذکر کی پاور آپ دیکھیں کہ جو بندہ مسجد میں کہہ رہا ہے کہ نہیں میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خلافت پہ جو بھی مسائل ہیں وہ تو اگر مسئلے بڑھانا چاہیں تو مسئلے بڑھ سکتے ہیں، لیکن خلافت کے بارے میں کہتے ہوئے کہ نہیں میں نہیں کہوں گا، اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ میرے گھر پہ بھی آ کے کریں، کہ وہ اتنے ذکر کی پاور۔ تو 3 دن میں جو یہاں پہ بیٹھا، دیکھیں اللہ کا گھر کی اپنی برکات ہیں، لیکن جو ایک ٹریننگ کے ساتھ یہاں پر ہمارا اعتکاف تو مجھے لگتا ہے وہ مذاق ہی ہوتا ہے کہ فون بھی پاس ہوتا ہے اور سونا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فجر پہ سوتے ہیں تو ظہر پہ اٹھتے ہیں۔ تو مجھے یہ جو 3 دن کی ٹریننگ بوا رستم سے ملی اور سب لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، زندگی میں آج تک مجھے یہ 3 دن کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت مستفید ہوا، مجھے بہت ساری چیزیں اچھی ملی۔ اس وقت مشکل بھی لگا جاگنا، لیکن اب تک مجھے آج چند گھنٹے پہلے وہ سلیم بھائی نے کہا کہ آج چکری روڈ پر اعتکاف کی مجلس ہو رہی ہے، تو میں نے کہا چلو میں بھی چلتا ہوں، میں ضرور جاؤں گا، کیونکہ اتنا زیادہ ادھر سے پیار اور محبت ملا۔ لیکن جو اصل بات ہے، جو جس اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں حبیب، وہ بوا فقیر کے پاس بھی گیا اور بوا فقیر سے اس نے میرے لیے دعا کے لیے بھی کہا، اور انہوں نے بلایا بھی مجھے۔ بس وہ بدقسمتی یہ تھی کہ جس وقت بوا نے بلایا تو میرا ایک دوست مدینہ سے آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا یہ مدینہ سے 4 سال بعد آیا، میں اس سے مل لیتا ہوں، یہ جب چلا جائے گا تو بوا تو یہیں پہ ہیں۔ بس وہ بدقسمتی والی بات ہے کہ نصیب میں شاید نہیں تھا، تو وہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن جب اعتکاف نشینی شروع ہوئی تو بوا رستم نے جب سٹارٹ میں بھی کہا کہ اگر جو بھی لوگ ادھر آئے وہ مہمان ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، انہوں نے اللہ نے ان کو ادھر بلایا۔ اور بوا سلام نے بھی آخر میں ایک بات کہی کہ جو بھی اعتکاف میں آیا ہوا ہے اس کو ضرور روحانی طور پہ بوا فقیر نے بلایا، دستک دی، تو تب وہ ادھر آ سکا۔ تو ایک لحاظ سے خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسے انسان کا بھی انہوں نے بلا لیا اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی۔ میرے خیال سے جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ایک نور بخشی کو کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ تھا جس نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، وہ ہر وقت باوضو رہتا تھا، وہ کبھی بھی میرے ساتھ کہیں بھی جائیں، ہم سفر پہ جائیں، تو سفر پہ میں وضو کے لیے جاتا تھا، وہ کہتا تھا سر میرا تو وضو ہے۔ اور وہ پھر اس نے کہا کہ ہمارا تو ٹریننگ ہی پوری یہ ہے کہ دوام وضو، دوام توبہ، اور اعتکاف پہ ہم اکثر بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی ایک
کردار کی اسٹرینتھ تھی کہ جو مجھے کھینچ کے ادھر لے کے آئے. تو اب میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں, ہفتے میں ایک دن میں قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے اپنے کتنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ اگر آپ کو ٹائم ملے آپ G7 چلیں, بے شک جس بھی مسلک سے اس سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اصل دشمن تو وہ یہاں پہ بہت اچھی بات مجھے لگی کہ اصل دشمن تو شیطان ہے. جتنی جنگیں بھی ہوئیں, جتنے لوگ مرے بھی, میں نے ایک بہت اچھی کتاب پڑھی تھی آخری جنگ, اور اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ 4-5 ہزار سال کی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو کتنی جنگیں ہوئیں, ہزاروں لاکھوں لوگ مرے, لیکن وہ جنگیں کروانے والا اصل تو شیطان ہی ہے. تو اصل دشمن کو پہچاننا بہت زیادہ اہم ہے, بجائے اس کے کہ آپس میں فرقوں میں بٹے رہیں. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہا کہ وہ ادھر آئیں, اور میں کوشش کروں گا کہ کل علی پور پہ بھی اگر کوئی بیٹھ سکے تو وہ اس میں بیٹھیں. تو یہ جو بات صرف نور بخشی تک نہیں ہے, یہ پیغام حق کا پیغام ہے. سبحان اللہ. اس میں وضو کی بات ہے, اس میں توبہ کی بات ہے, اس میں ذکر کی بات ہے, اس میں اعتکاف. یہ کس فرقے میں یہ چیز نہیں. آپ کیا ایسی چیز کرتے ہیں جو کہ مختلف ہے؟ بالکل یہ ایسی چیز ہے جس کو ہر کوئی مانے گا. تو آپ ایک اسٹوڈنٹ کی پاور دیکھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے کس طرح سے وہ بات کی, پھر میرے بہت سارے لوگوں کو بتایا, اور ابھی ہمارے گھر میں بھی سب گھر رکھتے ہیں. جو ایک کردار کے اندر مضبوطی ہے, وہ مضبوطی اس ٹریننگ سے آئی ہے نا. اس ٹریننگ کے اندر میں جب اگر بیٹھا تو بوا نے مجھے کہا کہ آپ نے جیکٹ نہیں پہنی, سویٹر نہیں پہنی, تو وہ ساتھ جی جانباز, میں نے کہا جی شاید بس نہیں لگی سردی. تو کہتے ہیں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کی روح ذرا پاورفل ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو